الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ قسطوار الحمدللہ بحسن خوبی چل رہا ہے۔ پچھلی قسط کے اندر ہم نے یہ بات جانی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان، ان کے قبیلے کے وہ لوگ جو سپورٹ کرتے تھے، چاہے وہ مسلم تھے، نان مسلم تھے، کوئی بھی، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار تھے اور سپورٹ کرتے تھے، ان تمام کے تمام لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ انہیں کوئی چیز بیچی جاتی، نہ خریدی جاتی، نہ ان کے خاندان میں شادی بیاہ کیا جاتا، اور یہ جو ہے بائیکاٹ ہوا نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا ابو طالب اور باقی مسلمان اور مسلمانوں کے علاوہ جو بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے، خاندان ہونے کی وجہ سے یا فیملی کا حصہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی طریقے سے مسلمان کا ساتھ دے رہے تھے، تمام کے تمام لوگوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، ایک جگہ سمجھ لیجئے بند کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک رہا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ نہیں۔ بھوکو پیاسے، بھوک کی وجہ سے بچوں کی رونے کی آواز مکہ کی وادی میں گونجتی تھی، لوگ سوکھے چمڑے ڈبو کر کے پانی میں چوستے تھے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی قسط کے اندر ذکر کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک رات چلا جا رہا تھا، میرے پیر کے نیچے کوئی نرم چیز پڑی، میں نے اٹھا کر کے کھا لیا، مجھے آج تک نہیں پتا وہ کیا چیز تھی۔ بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا۔ اس طریقے سے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے، خاندان کے لوگوں نے جو ہے دکھ بھری زندگی گزاری 3 سال تک۔ اچھا، وہاں سے نکلے کیسے؟ اس طریقے سے کہ جہاں دیکھو، جہاں غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلموں کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں غیر مسلم میں بھی بہت سارے برے لوگ ہوتے ہیں، وہاں تھوڑے انسانیت پسند بھی ہوتے ہیں، تھوڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے نرم بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عقیدہ کا اختلاف تھا، لیکن پھر بھی بہت سارے نان مسلم مکہ کے اندر ایسے تھے جو اس قانون سے ناخوش تھے، اور ان کی ناخوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کسی نے اس خاندان کی بیٹی سے شادی کی تھی اور کسی نے اس خاندان میں اپنی بیٹی دی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جب اس خاندان پر یہ پابندی لگی تو ان کی بیٹیاں بھی پریشان تھیں، ان کے اپنے خاندان کے لوگ پریشان تھے، اور یہ اپنے گھروں کے اندر چین سے رہ رہے تھے، اور ادھر انہی کے فیملی کے بہت سارے لوگ پریشان تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے چند سرداران ایسے تھے مکہ کے اندر، کھڑے ہو گئے کہ نہیں نہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ وہ لوگ کیا کیے تھے؟ جیسا کہ میں نے پچھلی قسط کے اندر ذکر کیا کہ لکھ کر کے ایک قانون پاس کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیے تھے۔ یہ قانون جب تک ہے تب تک جو ہے، اب وہ قانون بدلا نہیں جا سکتا، قانون ہے تب تک بائیکاٹ۔
ہمیشہ قانون ہے، ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ۔ تو وہ سرداران آپس میں مشورہ کیے، خاص طور سے چند سرداروں کا نام ملتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر۔ ہشام بن عمر بن ربیہ سب سے پہلے یہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے دل میں یہ بات آئی، اور پھر زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ کے پاس یہ پہنچا بندہ۔ زہیر جو تھے وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بیٹی ایک عاتقہ تھی، یہ جو ہے ان کی والدہ تھی۔ عاتقہ جو تھی والدہ تھی زہیر کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ننیحال تھا ان کا۔ تو ہشام بن عمر جا کر پہنچے ان کے پاس، زہیر کے پاس، اور کہا زہیر تم کو شرم نہیں آتی کہ تم گھر میں بیٹھ کر کے آرام سے کھا رہے ہو پی رہے ہو، تمہارے بچے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تمہارے ننیحال کے لوگ کتنے پریشان ہیں، تم کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ تو زہیر نے کہا تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا، جب مکہ کے سارے لوگ ایک طرف ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا؟ تو کہا اکیلے کیسے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، چلو۔ پھر اس کے بعد ایک سردار اور مل گیا، مطعم بن عدی، مکہ کا بہت مشہور طاقتور سردار مطعم بن عدی، یہ سب غیر مسلم ہیں۔ مطعم بن عدی، پھر اس کے بعد جو ہے ابو البختری، پھر زمعہ بن اسود، ایسے 5-6 لوگ سردار ٹائپ کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور جا کر لوگوں سے مل کر یہ کہنے لگے کہ لوگوں تم کو کیا ہو گیا ہے، تم اپنے گھروں میں سکون سے ہو، اور وہاں بنو ہاشم بنو مطلب کے بچے جو ہے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ آخر کون سی یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ نا انصافی ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، ادھر جو ہے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اس دستاویز پر جو قانون لکھ کر کے پاس کیا گیا تھا، ساری باتیں جس میں لکھی ہوئی تھی، بائیکاٹ کے رولز جس میں لکھے ہوئے تھے، جو خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیمک، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے، دیمک کو مسلط کر دیا اس دستاویز پر۔ دیمک نے کیا کیا؟ بسمک اللہم، یعنی اللہ کے نام سے، جو شروع میں لکھا رہتا ہے، مکہ والے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے۔ وہ لوگ جب لکھنا ہوتا تھا تو صرف شروع میں بسمک اللہم لکھتے تھے، بس اتنا ہی لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چیز کو نہیں مانتے تھے مکہ والے۔ تو بسمک اللہم یہ باقی رہ گیا، اور بیچ میں جہاں بھی اللہ کا نام آیا تھا وہ باقی رہ کر کے باقی سب دیمک نے اڑا دیا، دیمک نے سب کھا لیا۔ ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ جہاں رولز لکھا ہوا تھا سب مٹ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اے نبی، اس دستاویز کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات جانی، چچا کو بلایا، چچا سے کہا کہ چچا دستاویز کو جو ہے دیمک نے کھا لیا ہے۔ چچا ابو طالب بولے کہ بھتیجے ہمارے پاس تو کوئی آتا نہیں ہے، نہ ہم سے کوئی بات چیت کرتا ہے اس مسئلے میں، کیسے تم کو معلوم ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے خبر دی۔ ابو طالب بولے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پروردگار حق ہے، اور آپ بھی ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کی بات پر کہ آپ کی بات سچ ہے۔ چنانچہ ابو طالب بہت سارے لوگوں کو لے کر کے جو ہے خانہ کعبہ پہنچے۔ اب خانہ کعبہ یہ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں خانہ کعبہ کے پاس جو دار الندوہ ہے، جہاں مشرکین بیٹھ کر کے میٹنگیں کرتے تھے، وہاں بہت سارے مشرکین بیٹھے ہوئے، وہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ابو طالب اب ٹوٹ چکے ہیں 3 سال کی پریشانی کے بعد، لگتا ہے اب ہماری شرط ماننے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی شرط کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو قتل کر دیں۔ لگتا ہے کہ اب جو ہے ہماری شرط ماننے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ابو طالب جو ہے قریب پہنچے، وہ لوگ بولے مرحبا، ہے نا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ خوش ہوئے وہ لوگ، بولے آپ نے اچھا فیصلہ کیا، آپ ایک ایسے شخص کے قتل پر آج راضی ہو کر کے آئے ہیں کہ جس کے قتل میں ہماری بھی بہتری ہے، آپ کی بہتری ہے، جس کا زندہ رہنا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ آپ اچھا فیصلہ کیے ہیں جو آ گئے آپ۔ ابو طالب سمجھ گئے لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ ابو طالب نہیں، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، میں کوئی ایسے ارادے سے نہیں آیا ہوں، میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ایسے کسی مقصد کے تحت نہیں آیا ہوں۔ میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جو تم نے دستاویز بنائے تھے اس کو دیمک نے کھا لیا، وہ رولز ختم ہو گیا، مٹ گیا ہے، اس لیے ہمارے اوپر جو تم نے قانون لاگو کیا ہے اب وہ ختم ہونا چاہیے۔ وہ لوگ بولے آپ کو کیسے پتا؟ کہا میرے بھتیجے نے بتایا، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی۔ ابو طالب بولے
اور اگر میرے بھتیجے کی بات جھوٹی ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، پھر تم لوگ جو چاہے میرے بھتیجے کا کر لینا۔ یعنی ان کو اس بات پر اتنا یقین تھا کہ میرے بھتیجے نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ دیکھا نہیں ابھی، اس لیے کہا، وعدہ کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات سچ ہے، اگر جھوٹی نکلی تو تمہارے دل میں جو آئے کر لینا۔ اچھا، اب یہاں پر ابو طالب کی گفتگو ہو رہی ہے اس سلسلے میں، تب تک وہ سرداران جو اس رولز کے خلاف تھے وہ بھی پہنچ گئے خانہ کعبہ، وہ بھی وہیں پر پہنچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہشام بن عمر، مطعم بن عدی، یہ لوگ پہنچنے کے بعد جو ہے کہنے لگے، مکہ والو، خطاب کرتے ہوئے پورے لوگوں سے کہنے لگے، مکہ والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز بیچی جائے نہ خریدی جائے، اور اللہ کی قسم اب ہم چپ نہیں رہ سکتے ہیں، ہم اس تحریر کو جب تک پھاڑ نہ دیں تب تک سکون سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ ابو جہل وہاں موجود تھا، کہنے لگا اس تحریر کو کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا، میں پھاڑنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد جب بڑے بڑے سردار اس کے سامنے آئے، مطعم بن عدی، ہشام وغیرہ سب سامنے آ کر پہنچے، جب اس نے دیکھا اتنے سارے سردار میرے مخالف ہو گئے ہیں، تب خاموش بیٹھ گیا، ٹھنڈا پڑ گیا، تب ابھی جتنا جوش تھا اس کا وہ کم پڑ گیا کہ ارے بڑے بڑے سردار مخالف ہو گئے۔ تب کہنے لگا، لگتا ہے اس کی بات چیت کہیں اور ہو چکی ہے، یعنی سمجھ گیا وہ کہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت یہاں پر یہ لوگ آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مطعم بن عدی جو ہے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ سے وہ تحریر نکالنے کے دیکھا تو واقعی میں دیمک نے اس کو جگہ جگہ سے کھا لیا تھا، صرف جہاں بسمک اللہم یا اللہ کا نام کہیں آیا ہوا تھا وہی باقی بچا تھا، باقی سب دیمک نے کھا لیا تھا۔ اور اس تحریر کو پھر مطعم بن عدی نے پھاڑ بھی دیا، ختم کر دیا۔ ایک اور معجزہ سمجھ لیجئے، معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، نبی ہونے کا ثبوت، نبی ہونے کا معجزہ ایک بار پھر ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے نا شیب ابی طالب کے اندر، اور وہاں خبر دی کہ ایسا ہو چکا، میرے رب نے خبر دی، اور واقعی میں ویسا ہوا۔ اگر ایمان لانے والے ہوتے، ہدایت نصیب میں ہوتی تو یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، لیکن نہیں، پھر ان لوگوں نے وہی جملہ کہا جو ہمیشہ کہتے تھے، یہ تو جادو ہے۔ پھر بولے وہ لوگ، یہ کوئی نبی وبی نہیں، یہ جادو کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی اس حرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں ہمارے نبی کے ہاتھوں تو بس ایک ہی جملہ، یہ جادو ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، ساتھیاں، سب الحمدللہ شیب ابی طالب سے باہر نکل آئے 3 سال کے بعد۔ اب آپ لوگ ذرا دھیان میں رکھیے، جب داخل ہوئے تھے تو نبوت کا 7واں سال تھا، اب نکلے ہیں 3 سال کے بعد، 7واں، 8واں، 9واں، 3 سال گزر چکے، اب یہ 10واں سال ہے نا، نبوت کا 10واں سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی دعوت و تبلیغ کی، دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، دعوت کا کام کرنے لگے۔ اچھا، اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ جیسے ہوتا نا کہ آدمی جب پریشان ہو کئی سالوں تک، کوئی آدمی ٹارچر کرے تو آدمی جو ہے بس ہمت ہو جاتا ہے، اس کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کمزور نہیں ہوئی، بالکل ذرہ بھی نہیں، بلکہ دن بدن آپ کی ہمت اور بڑھتی جاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اللہ کے بھروسے پر شروع کیے تھے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اس موقع پر، ہوا یہ کہ شام سے ایک تاجر آیا، مکہ شام سے، اراشی قبیلے کی طرف سے تھا وہ، شام، ملک شام سے آیا تھا، اور اونٹ وغیرہ بیچنے کے لیے آیا تھا۔ ابو جہل نے اس کا اونٹ خرید لیا اور دام جو ہے قیمت نہیں دی، بلکہ قیمت کی جب باری آئی تو اس کو پھرانے لگا، آ جاؤ، کل آؤ، پرسوں آؤ۔ اب وہ بیچارہ مال پورا بک چکا ہے، یہاں اتنا پیسہ پھنسا ہوا ہے، بس وہی لینا ہے اور اس کو پھر سفر پر نکلنا ہے۔ اب بیچارہ پریشان مسافر ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔
وہ خانہ کعبہ کے پاس گیا، قریش کے لوگ وہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا اے قریش کی جماعت، تم میں سے کون ہے جو ابو الحکم بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہی ہے، ابو الحکم بن ہشام سے میرا حق مجھے دلا دے، میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ابو الحکم نے میرا حق مار لیا ہے، تم میں سے کون ہے جو میرا حق دلا دے ابو الحکم سے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، چھیڑنے کے لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، کہا کہ وہ جو دکھائی دے رہے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا حق ضرور دلا دیں گے، جاؤ ان کے پاس۔ کہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ وہ لوگ اس لیے بھیجے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق دلا دیں گے، بلکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی ہو، ابو جہل سے کون لڑ سکتا ہے؟ لیکن یہ بندہ پردیسی، اس کو کیا پتا کہ کیا حالات ہے، اس نے کیا کیا، سیدھا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور پوری بات بتائی کہ ایسا ایسا ہے، ان لوگوں نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ جو ہے میری مدد کریں گے، ضرور کریں گے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لیے نکل پڑے ابو جہل کے گھر کی طرف۔ اب یہ لوگ جو راستہ بتائے تھے، یہ لوگ چونکے، ارے یہ لوگ تو سچ میں نکل لیے، اپنے ایک بندے کو بھیجے، دیکھو کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ لوگ خوش تھے کہ ابو جہل تو لڑے گا، مارے گا، کچھ بھی تو کرے گا، ہے نا، ایک بندے کو بھیج دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بندے کو لے کر، مسافر کو لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، آواز دی، ابو جہل جو ہے باہر نکلا۔ باہر نکلا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ویسے ہی اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، پیلا پڑ گیا، جیسے کہ آدمی ڈر جاتا ہو نا دیکھ کر کے، ارے اسی طریقے سے وہ ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آت ھذا الرجل حقہ، اس بندے کا حق اس کو دو، اس بندے کا حق اس کو دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ بہت آرام سے کہا، بس چھوٹا سا جملہ، ٹھہریے میں لے کر آتا ہوں۔ اندر گیا، پورے پیسے لا کر کے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسافر کو اس کا حق دیا، کہا ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، مسافر بھی چلا گیا۔ اب جو ہے یہ مسافر گیا پھر وہاں پر اس مجلس میں جو لوگ راستہ بتائے تھے، جا کر کے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم انہوں نے بڑی آسانی سے میرا حق مجھے دلا دیا، بڑی آسانی سے میرا حق مجھے دلا دیا۔ اچھا یہ تو کہہ کر نکل گیا، اب وہ بندہ جو پیچھا کرتے ہوئے گیا ہوا تھا وہ آیا، اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہوا وہاں پر؟ تو کہا کیا ہوا، آج جو میں نے دیکھا ہے وہ میں بہت عجیب منظر محسوس کر رہا ہوں۔ ابو جہل کو آواز دیتے ہی ابو جہل باہر نکل آیا، وہ پہلے سے جیسے ڈرا ہوا تھا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا حق دے دو، فوراً چپ چاپ جا کر ابو جہل نے وہ پیسے لا کر کے دے دیے۔ اتنے میں ابو جہل بھی آ گیا مجلس کے اندر۔ لوگوں نے کہا تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے صرف مذاق کے لیے، بس مذاق کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا اس بندے کو، ہم لوگ جانتے تھے کہ تم ڈرو گے نہیں، مگر تم تو ڈر گئے، حق دے دیے، پیسہ دے دیے۔ تو ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اس کی آواز سنی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا، میں نے اس کی آواز سنی، سنتے ہی میں ڈر گیا، میرے اندر ایک قسم کا خوف آ گیا، خوف آ گیا۔ پھر جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر کے پاس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سر کے پاس ایک طاقتور اونٹ تھا، اس نے اپنا جبڑا منہ کھولا ہوا تھا، اگر وہ پیسے لا کر کے نہیں دیتا نا، میں انکار کرتا تو اونٹ مجھے کھا لیتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ لا کر کے دے دیا۔ دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اس میں ایک خاص چیز یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تھے تو کئی کلومیٹر دور، یہ تو بہت نزدیک تھا، کئی کلومیٹر دور سے ہی جو ہے دشمنوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ خوف ڈال دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پوری طاقت لگا دیے دعوت و تبلیغ میں، محنت سے کام کر رہے تھے۔ ایک بندہ تھا مکہ کے اندر، رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب، یہ پہلوان ٹائپ کا آدمی تھا، یعنی مکہ کے اندر کشتی میں، پہلوانی میں نمبر 1، اکھاڑے میں نمبر 1، رکانہ بہت مضبوط طاقتور، جس کو اپنے پہلوانی پر بڑا ناز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک مرتبہ اکیلے میں گھاٹی میں ہوئی ایک جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رکانہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اور جس چیز کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ رکانہ کہنے لگا اگر میں یہ جان لیتا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے تو مان لیتا، میں اس چیز کو حق ہی نہیں جب مان رہا ہوں تو میں قبول کیسے کروں گا، میں مانوں گا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر میں تجھے کشتی میں ہرا دوں
پہلوانی میں تجھے میں ہرا دوں اگر تو تو حق مان لے گا؟ تو کیونکہ اب وہ مکہ کا نامور پہلوان تھا، ظاہر سی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلوان نہیں تھے۔ پہلوان بولے تو اکھاڑے میں جانا، لڑنا، ٹریننگ کرنا، مشق کرنا، اور وہ اس کا یہی کام تھا۔ تو اس نے سوچا کہ انہوں ایسے ہی بول دیے، بھلا مجھے شکست کوئی دے سکتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ شکست دے دو مجھے، آپ ہرا دو، میں مان لوں گا آپ کی بات کہ آپ واقعی میں حق پر ہیں، تسلیم کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے میدان میں، رکانا بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اس کو پٹک دیا۔ اتنی تیزی سے، اتنی سپیڈ وہ زمین پر آ گیا، اس کی پیٹھ اتنی تیزی کے ساتھ زمین پر بچھ گئی کہ وہ خود کنفیوز ہوگا کہ میں کب آیا اور کب مجھے پٹک دیا، میں کیسے شکست کھا گیا، مطلب اتنی جلدی کیسے سب کچھ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں پھر سے لڑیں گے، پھر سے لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر سے لڑیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو شکست دی، اور پھر اس کے بعد 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہرایا، 3 بار، یہاں تک کہ اس نے ہار تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اب تو ہار مانتے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں، لیکن بڑی عجیب بات ہے، آج تک مجھے کسی نے شکست نہیں دی تھی، اور آپ نے اتنی آسانی سے مجھے شکست دے دی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک اور اس سے عجیب چیز دکھا سکتا ہوں۔ ابھی جو تم دیکھے نا، میں تمہیں شکست دے دیا، اس سے بھی عجیب چیز تمہیں دکھا سکتا ہوں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس لیے تمہیں دکھاؤں گا میں تاکہ تم جان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے میں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف تم لوگ آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس بات کو تم تسلیم کرو گے تب دکھاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دکھائیے، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک جھاڑ تھا، درخت تھوڑی دور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھاڑ کو بلایا، ادھر آؤ، وہ جھاڑ فوراً سامنے آ گیا۔ یہ صحیح واقعہ ہے، جھاڑ جو ہے سامنے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کہا ارجعی الی مکانکی، اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ وہ جھاڑ پھر سے واپس چلا گیا۔ اب رکانا یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں۔ روایتوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رکانا اسی وقت مسلمان ہو گیا، اسی وقت اس نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بعض روایتوں کے اندر بعض جگہوں پر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ نہیں، اس وقت اس نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ اسلام نہیں لایا، بلکہ فتح مکہ کے سال وہ اسلام قبول کیا۔ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کے اندر، تب اس نے اسلام جو ہے قبول کیا۔ بہرحال ان واقعات سے میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام پھر سے نئے سرے سے شروع کر دی۔ حالانکہ شیب ابی طالب کے اندر جب تھے تب بھی کام کر رہے تھے دعوت و تبلیغ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں نکلتے تھے، باقی دنوں میں نکلتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن اب ایک نئے جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ پھر شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ابو طالب جو ہے تقریباً 80 سے اوپر ایج ہو چکی تھی، اور یہ حالات نے ان کی کمر بھی توڑ دی تھی، بڑے کمزور ہو گئے تھے، بزرگ بھی تھے، بڑے کمزور ہو گئے، بیماریاں بھی آ گئیں، بستر پر آ گئے، یعنی کہ ایسے حالات بن گئے کہ ابو طالب اب دنیا میں زیادہ دنوں تک نہیں رہیں گے۔ مشرکین مکہ نے جو ہے سوچا، مشرکین مکہ نے کہ دیکھو ابو طالب کے اب چل چلاؤ کا وقت نزدیک آ گیا ہے، اگر ابو طالب انتقال کر گئے اور ان کے انتقال کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو عرب کے لوگ یہ کہیں گے کہ مکہ والے کتنے بزدل، جب بزرگ چچا موجود تھا تو ہمت نہیں ہوئی کسی کو ہاتھ لگانے کی بھتیجے کو، اور جب چچا چلا گیا تب بڑے مرد بن کر کے جو ہے بھتیجے کو مار دیا، ہے نہیں؟ تو یہ بات ہم کو نہیں ہونا، ہم ابھی ابو طالب کی زندگی میں جا کر فل اینڈ فائنل بات کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ پھر گئے، کئی مرتبہ جا چکے ابو طالب کے پاس، اس سے پہلے کے واقعات میں گزرا، اب یہ لاسٹ بار گئے اور جا کر کے بولے، ابو جہل، ابو لہب، بہت بڑے بڑے سرداران جو تھے مشرکین کے، سارے لوگ جا کر کے بولے کہ ابو طالب دیکھیے آپ ہمارے درمیان معزز ہیں، بزرگ ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں،
آپ کے حالات اس وقت کیا ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم دراصل آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کے بھتیجے کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے کہ بھئی ان کا راستہ ہم نہیں روکیں گے، ہمارا راستہ انہوں نہیں روکنا، یعنی کہ ہمارے دین کے بارے میں برا انہوں نہیں کہنا، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اسلام کی دعوت ایک آدمی دے گا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ، ایک الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب یہ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہی ہوگا باقی تمام لوگوں کو چھوڑو، باقی تمام لوگوں کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب وہ لوگ کیا عہد و پیمان لینا چاہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں کہنا، ہمارے بارے میں نہیں، بتوں کے بارے میں نہیں۔ بہرحال پھر بھی ابو طالب جو ہے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلانے کے بعد کہے کہ بھتیجے یہ قوم کے لوگ آئے ہیں، کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ایک جملہ آپ لوگ کہہ دو، عرب عجم سب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب عجم سب کے بادشاہ بن جاؤ گے، خالی مکہ کے نہیں، پورے عرب کے، پورے عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، بس ایک جملہ کہہ دو۔ اب وہ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ کون سا ایسا جملہ ہے بھائی کہ ایک جملہ کہہ دیں اور پھر اس کے بعد عرب عجم کی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ وہ لوگ دوسرا موڈ بنا کر آئے تھے، یعنی یہاں لالچ میں وہ لوگ، ان کا موڈ بدل گیا، کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو سناؤ کون سی بات ہے، کیا کہنا ہم لوگوں کو۔ پورے سردارہ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ تالیاں بجا بجا کر مذاق اڑانا شروع کی، جیسے ہوتا نا ہم یہاں آج بھی کسی کا جب مذاق اڑاتے ہیں ہے نا تو کیسا ہنستے ہیں اس کی طرح، یہ نہیں دیکھو ہاں اسی بات کر رہے ہیں یہ، ویسے ہی وہ لوگ بھی مذاق اڑانا شروع کیے اور کہنے لگے اچھا اتنے سارے خداؤں کو، الہ کو چھوڑ کر کے ہم لوگ خالی ایک کی عبادت کریں، واہ کمال کی بات ہے آپ کی بھی، ہے نا۔ پھر آپس میں کہنے لگے انہوں نہیں ماننے والے ہماری بات، چلو چلو اپنے گھروں کو، ہم لوگ خود اپنے معبودوں کی عبادت میں جم جائیں گے، اپنے باپ دادا کا طور طریقہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، پکڑ کر بیٹھے رہیں گے، انہوں نہیں تسلیم کرتے کوئی بات ہم لوگوں کی۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ لوگ کہہ کر گئے نا اس کا تذکرہ سورہ صاد کے اندر کیا، سورہ صاد، سورہ صاد کی آیات ابتدائی جو ہیں 1 سے لے کر کے 7 تک ہم پڑھیں نا تو اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ مختصراً دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن الذکر والقرآن ذی الذکر، صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ یہ ساری باتیں مکہ والے جو کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اللہ نے یہاں پر ذکر کی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا، واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ مکہ والے کہتے تھے، ابھی کہہ کر گئے نا یہ لوگ کہ اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے خالی ایک کو پکڑ کر بیٹھ جائیں ہم لوگ، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ نے کہا وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے، یہ کہتے ہوئے نکلے چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض نہیں ہے، چلو نکلو اپنے معبودوں کو ہم خود ہی سنبھال لیں گے، یہ کہتے ہوئے نکلے وہاں سے۔ اللہ نے سورہ صاد کے اندر یہ ساری باتوں کا تذکرہ کیا۔ اچھا، نبوت کا جو 10واں سال نبوت کا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا پریشان کن رہا،
بلکہ اگر یہ کہیں تو بڑی بات نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے نبوت کا 10واں سال انتہائی پریشان کن رہا، انتہائی پریشان کن، پہ در پہ اللہ رب العالمین نے آزمائشوں سے گزارا، لگاتار ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک تکلیف اللہ رب العالمین نے جو ہے نبوت کے 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ہوا یہ کہ ابو طالب جو بیمار تھے وہ انتقال کر گئے، نبوت کا 10واں سال ابو طالب جو ہے انتقال کر گئے۔ ابو طالب کے جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ تھے تو ایک بہت بڑا سہارا تھے، ہے نا، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ظالم قسم کے تھے وہ رکے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے وہ ہر جگہ ڈھال بن جاتے تھے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا زیادہ دکھ تھا، اس کا نہیں کہ وہ چلے گئے، موت زندگی تو اللہ کے اختیار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر طریقے سے جانتے تھے، لیکن اس بات کا دکھ تھا کہ چچا جان جو میرے لیے اتنا سب کچھ کیے اور اسلام کے خاطر اتنا سب کچھ کیے، یا بھتیجے کی محبت میں اتنا سب کچھ کیے، مگر کلمہ نہیں پڑھے، بغیر کلمہ پڑھے ہوئے چلے گئے۔ اس بات کا دکھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے میرے چچا چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ان کا انتقال ہونے والا تھا، قریب قریب تو پہنچے تھے ان کے پاس، بلکہ پہنچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریب بیٹھ کر کے کہا بھی، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے نا، بس خالی آپ یہ جملہ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، یہ جملہ میرے لیے ایسا ہو جائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا نے یہ جملہ ادا کیا تھا۔ بس خالی زبان سے ایک مرتبہ یہ کلمہ آپ نکال دیجئے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ کلمہ آپ نکال دیں گے تو اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں بات کروں گا، بس یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیجئے۔ لیکن برا ہو برے دوستوں کا، برا ہو برے ساتھیوں کا۔ ابو طالب کے دو ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ہے نا۔ وہ لوگ کیا بولے، کہنے لگے ابو طالب آخری وقت میں باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ ہاں، باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ہاں، آخری وقت میں برابر وہ لوگ کہتے رہے کہ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا، باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہ تھا، عبد المطلب کی ملت پر۔ عبد المطلب جیسا ہمارے جو ہے باپ دادا گئے، جس ملت پر، جس سوچ پر، اسی پر میں کلمہ زبان سے ادا نہیں کیا۔ اسی لیے جو ہے کہتے ہیں نا کہ ساتھی اچھے رکھنا چاہیے، دوستی اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے، اچھے سے اچھے لوگوں سے دوستی ہوگی نا تو اچھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، وہ آپ کا اچھا دوست آپ کو اچھی جگہ لے کر کے جائے گا، اچھی باتیں بتائے گا۔ برے دوست رہیں گے تو بری جگہ ہی لے کر جائیں گے، بری ہی باتیں بتائیں گے۔ ابھی کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں کہ جب چھٹی کے ایام ان کو ملتے ہیں نا تو کہاں گھومنے جاتے ہیں؟ اجمیر کی درگاہ پر۔ نہیں مولانا ہم تو کچھ نہیں کیے تھے، دوست ایسے گھومنے گئے تو انہوں گھومنے جا رہے تھے تو ہم بھی ساتھ میں چلے گئے، بس ساتھ دینے کے بعد۔ تو اجمیر کی درگاہ والا جب آپ کا دوست ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی حرکتیں ویسی رہیں گی۔ میں خالی مثال دے رہا ہوں کہ جب ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے تو دوستی میں یہی کچھ ملے گا۔ اب ابو طالب کی دوستی ان لوگوں سے تھی، مکہ کے سردار تھے، بھی بڑے لوگ تھے، ابو جہل ہے، عبداللہ بن امیہ ہیں، یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں ابو طالب، باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ آخری کلمہ عبد المطلب کی ملت پر کلمہ زبان سے ادا نہیں کیا، کلمہ زبان سے ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، اسی بات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی تھی انتقال کے فوراً بعد، کہ میں اپنے چچا کے لیے برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا، مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک کافر کے لیے یا ایک مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن چچا تھے، اتنا سب کچھ کیے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے، جب تک مجھے روک نہ دیا جائے، تب تک میں جو ہے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل کی، سورہ توبہ وغیرہ کے اندر۔ پہلی بات تو یہ آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے،
ہدایت اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، آپ کے بھی اختیار میں ہدایت نہیں ہے، اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو چچا کو دے سکتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر آیت نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں، ان کے شان کے خلاف یہ بات ہے، ان کے شان کے لائق یہ بات نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ نہ نبی کے ساتھیوں کے لیے یہ چیز صحیح ہے اور نہ نبی کے شان کے مطابق یہ بات ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، قریبی رشتہ دار ہو تب بھی نہیں کر سکتے ہو، ان پر یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ ابو طالب جہنمی، نبی کے چچا تو اتنا سب کچھ کیے لیکن کلمہ زبان سے ادا نہیں کیے۔ اچھا، جہنم کے اندر کیا کنڈیشن ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی ابو طالب کی؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ عبداللہ بن عباس یا عباس بن عبد المطلب، عبداللہ بن عباس نہیں، عباس بن عبد المطلب یعنی آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے نبی آپ بتائیے کہ آپ کے چچا نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، آپ کی ڈھال بن کر کے رہے جب تک وہ رہے، تو آپ کے ذریعے سے آپ کے چچا کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ جہنم پھر اتنا سب کچھ کیے اور آپ نبی ہیں، اتنا اونچا مقام ہے، تو آپ کی وجہ سے چچا کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے وہ جہنم کی اونچی جگہ پر ہوں گے، جہنم کی اونچی جگہ پر ہوں گے، ہے نا، ایک دم گہرائی میں نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقاعدہ، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، میری وجہ سے اونچی جگہ پر ہوں گے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، لیکن میری وجہ سے جہنم کی اونچی جگہ پر ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر جس کو دیا جائے گا وہ چچا ابو طالب کو دیا جائے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا ان کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اس کے شعلے دماغ سے نکلیں گے، چچا ابو طالب کو لگے گا کہ اس پورے جہنم کے اندر سب سے زیادہ بھیانک سزا صرف مجھے دی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں سب سے ہلکی سزا چچا ابو طالب کو دی جا رہی ہے۔ اور یہ ہلکی سزا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، بات طے ہے، کیونکہ ان کا انتقال، ان کی وفات کلمے پر نہیں ہوئی بلکہ ان کی وفات بغیر کلمے کی ہوئی، مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں ادا کی، ہے نا، کلمہ نہیں ادا کی۔ اچھا، ایک غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھولے بھی نہیں تھے چچا کا، کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا غم دے دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نبوت کا جو 10واں سال تھا اس کو غم کا سال کہتے ہیں، عام الحزن، غم کا سال۔ ایک غم ابھی آپ بھولے نہیں تھے کہ دوسرا غم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ 2 مہینے کے بعد، اختلاف ہے 2 ماہ کے بعد یا صرف 3 دن کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعار بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو۔ یہ دوسرا غم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی، جب تک وہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، ایک لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جب نبی بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، فوراً قبول کیا، مال کی ضرورت تھی اپنا سارا مال لٹا دیا اسلام کے راستے میں، سب کچھ میرے شوہر کے حوالے، آپ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مکہ کے اندر بہت مالدار خاتون تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی، چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے۔ مدنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کیا کرتے تھے، اور جب بکری گھر میں ذبح ہوتی نا تو بولتے تھے کہ میرے خدیجہ کی سہیلیاں وہلیاں کہیں ہوں سب سے پہلے ان کو بھی جاؤ، میرے خدیجہ کی سہیلیوں، ہے نا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ایسے ہی، اب عورت ہیں ظاہر سی بات ہے سوکناپن تھوڑا بہت تو رہے گا ہی، وہ سوکن ہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تذکرہ کر رہے تھے، محبت سے ان کا نام لے رہے تھے، تو کہا کہ کیا بار بار بزرگ خاتون کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے سامنے؟ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ توبہ کرو توبہ کرو، میری خدیجہ وہ خاتون تھی جب مجھے مال کی ضرورت پڑی تھی میری خدیجہ نے مال دیا تھا، میری خدیجہ وہ خاتون تھی کہ جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، مجھے جھٹلا رہی تھی، میری خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، ساری دنیا جب مجھے پتھروں سے مارتی تھی میری خدیجہ میرا سہارا بنتی تھی، میری خدیجہ وہ خدیجہ تھی۔ اور واقعی میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی قربانیاں اسلام کے راستے میں بہت ساری۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھوں کا انبار لے کر کے، مصائب پریشانیاں اپنے سر اپنے جسم پر لاد کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تمام لوگوں کی باتیں سن کر کے ٹینشن میں گھر کے اندر آتے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں اور ان کی ہمت دلانے والی باتیں سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بھول جایا کرتے تھے، سب کچھ فراموش کر دیتے تھے۔ بیوی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ شوہر جو ہے تھکا مادہ کسی بھی حالت کے اندر گھر کے اندر داخل ہو، دنیا کے تمام ٹینشن پریشانیاں لے کر، کاروبار کے فلاں کے جب گھر کے اندر داخل ہو، بیوی کی ایک مسکراہٹ سے اس کی ساری پریشانی ختم ہو جائے، وہ جنتی بیوی، اس کی گفتگو سے اس کے سارے غم ختم ہو جائیں، وہ بہترین بیوی ہے۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ہی تھی، اتنا اونچا مقام ان کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر کے آ رہی ہیں، ابھی پہنچی نہیں ہیں، جبریل علیہ السلام کہنے لگے اے نبی، اے اللہ کے رسول، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں کچھ سالن وغیرہ لے کر آ رہی ہیں، کوئی مشروب آپ کو دینے کے لیے، جب وہ آپ کے پاس آئیں نا تو آپ ان سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ اور میں خود بھی ان کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ نے سلام بھجوایا، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے اے نبی کہ اللہ نے اسپیشل موتیوں سے بنا ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک محل تیار کیا ہے جنت میں خاص ان کے لیے۔ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قبر کے اندر اتارا، تجہیز تکفین جو ہوئی، جو ہے نماز جنازہ کا حکم اس وقت نہیں تھا، نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، بہرحال مٹی وغیرہ دے دیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سال واقعی میں بہت ہی دکھ بھرا سال تھا، اور بھی نبوت کے 10ویں سال اور بھی بڑی پریشانیاں آئیں، انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر رک کر کے ایک بات آپ کو بتا دیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ زندگی کے اندر صرف خوشیاں ہی نہیں ہوتی، خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں، زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی دیکھی، غمی دیکھی، ہر چیز کو بہترین طریقے سے فیس کیا۔ اگر ہم امتی ہیں تو ہمیں بھی تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے، اگر ہم سچے امتی ہیں تو زندگی کے مشکلوں سے لڑنا چاہیے، اگر ہم سچے امتی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے اپنی تکلیفوں کو بھول جانا چاہیے، ان تکلیفوں کے بالمقابل تو ہماری تکالیف کچھ بھی نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہے نا، انسان جو ہے وہ تکلیفوں کے ساتھ، زندگی کے اندر انسان کی جو زندگی ہے وہ تکلیفوں کا مجموعہ ہے، راحت، خوشی، غم، تکلیف، یہ ساری چیزیں زندگی کے اندر آئیں گی۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جو جب خوشی ملے تو خوشی کا اظہار بھی اللہ رب العالمین سے بہتر طریقے سے کرے، اور جب غم ملے صبر کرے، اس پر بھی راضی ہو اور خوش ہو، یہ بہترین انسان ہے، بہترین مسلمان۔ بہرحال باقی کی باتیں جو نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر ذکر کریں گے انشاءاللہ، جب اللہ کو منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنائے، نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خوش اور خرم رکھے، باری تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔